Assalamu alaikum students. Today is our lecture 4. Before we start lecture 4, I would like to go through quickly recap of our lecture 3 and 2, particularly lecture 3. So tell me first, who has done homework? Who has done home study? آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ پلیز جب آپ لیکچر کے لیے آئیں، نیو لیکچر کے لیے آئیں، تو پریویس لیکچر ضرور تھوڑا سا دیکھ کے آئیں، اس کو پڑھ کے آئیں، اسٹڈی کر کے آئیں، ڈسکس کر کے آئیں، تھوڑی سی ریسرچ کر کے آئیں. یہ چیز آپ کو بہت بینیفٹ دے گی. اور آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت ریویژن کی ہوگی. ہم نے لاسٹ جو ہمارے particularly lecture 2 and lecture 3 جو تھے اس میں we discussed in detail history of Pakistan banking and introduction to banking. I think جو last lecture تھا lecture 3 وہ particularly تھا introduction to banking پہ، اور اس سے پہلے تھا history of Pakistan banking. تو both lecture were very interesting, very important. آپ کا جو سبجیکٹ ہے ریٹیل اینڈ مرچنٹ بینکنگ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بینکنگ کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. کل آپ کی ٹرانسکرپٹ پہ لکھا جائے گا یہ سبجیکٹ کا نام. آپ کہیں بھی جائیں گے جاب کے لیے، انٹرویو کے لیے، آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے بینکنگ میں کیا پڑھا ہے. تو آپ کو تھوڑا بینکنگ کا بیک گراؤنڈ، تو آگے تو ہم پڑھیں گے بینکنگ کے آگے جو بھی اس میں ٹاپکس آتے ہیں ریلیونٹ ٹاپکس ہیں ڈیپتھ میں پڑھیں گے. بٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں بینکنگ کی ہسٹری کیا ہے، بینکنگ کیسے پاکستان میں آئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اچھی طرح ڈسکس کی تھیں اور بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی تھی میں نے آپ کے ساتھ. آپ کو بتایا تھا کہ بیفور پارٹیشن بینکنگ کیسے تھی، اینڈ آفٹر پارٹیشن پاکستان میں بینکنگ کو انیشلی آفٹر انڈیپینڈنس آفٹر 1947 ٹو 69 تک کیا پرابلمس بینکنگ سیکٹر کو فیس کرنے پڑے، اور کیسے ہمارا سینٹرل بینک وجود میں آیا، اینڈ ہاؤ سینٹرل بینک ڈیولپڈ ہز اسٹریٹجیز اینڈ پالیسیز فار دا کمرشل بینکس. تو یہ چیزیں جب آپ نے ڈسکس کی آپ کو پتہ چلا کہ ہم کس طرح کن آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیپ سے کون سے پوزیشن سے آہستہ آہستہ بینکنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اور آج بینکنگ جس سٹیج پہ پاکستان میں کھڑی ہے، کمرشل بینکس اور مرچنٹ بینکس، اس کے پیچھے ہسٹری کیا ہے. تو یہ جاننا ذرا ضروری ہے. جب آپ کو بیک ہسٹری کا پتہ ہوتا ہے پھر آپ اسی انٹرسٹ سے فیوچر کا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایگزسٹنگ بینکنگ کو بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا ایگزسٹنگ بینکنگ اس طرح سروسز دے رہی ہے جس طرح پاسٹ میں جس بحران سے نکل کے آئی ہیں. اٹ واز ناٹ ایزی فار پاکستان اسٹل ان ڈیولپنگ کنٹریز. اور اس میں ہم تو بینکنگ سیکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں، بینکنگ انڈسٹری کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی اور سیکٹر لے لیں، ہر سیکٹر میں پاکستان ترقی کر رہا ہے لیکن پرابلمز ہیں. سو اب آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جب بھی میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے تھوڑا سا ٹچ کروں کہ آپ نے پریویس لیکچر کے بارے میں کچھ پڑھ کے آپ آئے ہیں، کچھ آپ دیکھ کے آئے ہیں، کیا کیا ہے. تو میں آپ سے بہت امید رکھتا ہوں، اور آپ جس لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں اس لیول کے اسٹوڈنٹس کو ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہے کہ آپ جب لیکچر ختم ہوں آپ جا کے اس کی سیلف اسٹڈی کریں، تھوڑی سی ریسرچ کریں، اور پھر آپس میں نالج شیئر کریں. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ obviously ایک لیکچر سننے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو سب کچھ آ گیا ہے. آپ کو سیلف اسٹڈی ضروری ہے. آپ کی لائبریری میں جا کے اکیلے میں بیٹھ کے اسٹڈی کرنا وہ بھی ضروری ہے. پھر آپ کو تھوڑی سی ریسرچ کرنا ضروری ہے. اینڈ دین آپس میں جو آپ کولیگز ہیں تو آپس میں نالج شیئر کریں. تو اب میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں جو آپ سب بیٹھے ہیں، جس سے میں پوچھوں وہی آنسر کرے ویری کوئکلی. دس از 2 questions, very simple and straightforward questions. جی ہاں، بولے گا کوئی نہیں، just raise hand if you know the answer,
just raise your hand. Okay. First question is, what are the types of bank accounts? Very simple question यार. आप बैंकिंग सेक्टर को पढ़ रहे हैं, बैंकिंग एंड मर्चेंट एंड रिटेल इन्वेस्टमेंट बैंक्स को आप डिस्कस करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है. हमने ये चीज़ पास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छी तरह पढ़ी है. What are the types of bank accounts? Second question is, what are the types of negotiable instruments? So ठीक, जिससे मैं पूछूं वही आंसर करे प्लीज. यस जी. क्वेश्चन 1 का आंसर जिससे पूछूं आप आंसर करें, और फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर ठीक है. जी आप आंसर करें. जी ये वाइट शर्ट से पीछे आप. यस, ये जैकेट वाले आप. यस, आप बताएं. आंसर मी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स? ओके फाइन. ओके, अब इन्हीं के पैरेलल जो बैठे हैं आप बताएं इसी क्वेश्चन का आंसर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स? जी आप ग्रीन शर्ट. ओके. ऑलराइट. अब जो सबसे आगे आप बैठी हैं आप बताएं प्लीज. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स? टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सोचो में आप पढ़ गए. आपने सेल्फ स्टडी की थी. गुड. इतना चले मैं आपको इशारा दे दूं. 3 टाइप्स हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 3 टाइप्स. ये मैंने आपको थोड़ा इंडिकेशन किया है, और आपके लिए है जस्ट टेल मी द वन टाइप. मुझे पता आपको आता है, चले आप सोचें. जी आपके बिल्कुल साथ, आप बताएं. 3 टाइप्स. 2. ओके. लास्ट. जी बिल्कुल सेकंड लास्ट में जो बैठे हैं आप बताएं प्लीज, व्हाट आर द टाइप्स? गुड गुड. मेजॉरिटी आंसर्ड वेल, मेजॉरिटी आंसर करेक्टली. एंड मैं देख रहा हूँ सबको आता है, बट सम स्टूडेंट्स आर बिट रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको जितना आंसर आता है आप पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेशन से आप लर्न करते हैं. राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और ये आपका इसको लर्निंग टाइम है. आप यहाँ से लर्न करेंगे, इंडस्ट्री में परफॉर्म करेंगे. तो जब भी आप क्लास में आए, आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपके पास लिटिल नॉलेज है आप उसको भी शेयर करें, लेकिन पीछे ना हटें. पीछे मतलब इस तरह नहीं कि बाकी आंसर करें, मैं सुन रहा हूँ. पार्टिसिपेट करें. सो ठीक है, खुशी हुई आप लोगों ने आंसर किया. इट इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स? आपने बिल्कुल दोनों जिनसे मैंने पूछा सही आंसर किया. सिंपल. सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स. आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाते हैं, आइदर यू कैन ओपन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, और फिक्स टर्म और डिपॉजिट अकाउंट उसको कहते हैं. तो ये तो आपको जनरली इसी का पता होना चाहिए कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं बैंक में. इसके अलावा कुछ तो और कैटेगरी हो सकती है, लेकिन मेन 3 अकाउंट्स हैं: सेविंग, करंट एंड डिपॉजिट. करेक्ट. राइट. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड, जो आप थोड़ा भूल गए थे, सोच रहे थे. जी, here 3 types of negotiable instruments. What are the 3 types of negotiable instruments? Number 1, promissory note, bill of exchange, and check. Good. Negotiable instrument. क्या होते हैं negotiable instruments? Yes, आप. Excellent. Good stuff. Good. Impressed. Okay. अब इन 3 में से सिर्फ एक ये 1 स्टूडेंट मैं जिसको पिक करूं, वो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सिंपल सा बता दे. आगे फर्दर हम इनको डिस्कस डिटेल में करेंगे कमिंग लेक्चर्स में, लेकिन हमने पास्ट में भी आई थिंक लेक्चर 2 में लेक्चर 3 में इसको डिस्कस किया है. बिल ऑफ एक्सचेंज. माशाल्लाह सब हाथ खड़े कर रहे हैं ऑलमोस्ट. यस. सेकंड लाइन, लास्ट बेंच. आप बताएं. बिल ऑफ एक्सचेंज लास्ट. यस यू. एक्सीलेंट स्टफ. इम्प्रेस्ड. तो इसका मतलब है आप लोगों ने सेल्फ स्टडी की है, या आपकी पास स्टडीज़ में भी अगर आपने बैंकिंग पढ़ी है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी, लेकिन गुड. ओके. सो वेरी गुड. टुडे we will discuss इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ बैंक्स. टाइप्स ऑफ बैंक्स. आप देखते हैं ना, जा रहे हैं आप, बैंक्स के नाम पढ़ रहे होते हैं आप, डिफरेंट बैंक्स होते हैं. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक्स की किस्में कितनी हैं.
ڈفرنٹ ٹائپس کے بینکس ہیں, ان کے ڈفرنٹ فنکشنز ہیں. سو بینگ اے MBA اسٹوڈنٹ, بینگ اے بزنس اسٹڈی اسٹوڈنٹ, اب فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے یا ایک انجینئر ہے یا ایک آرکیٹیکٹ ہے, the general public will not expect that he or she should know about different types of banks, کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. لیکن پھر بھی لوگ نالج رکھتے ہیں. کیوں؟ ایک ڈاکٹر ہے, he must be a millionaire or billionaire, اس کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ انویسٹ کرتا ہے, تو ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے بینکس کیا ہیں. ایک انجینئر ہے, he might be wealthy, he will be investing, so investing through banks, تو تھوڑا نالج اس کو بھی ہے. لیکن آپ MBA, BBA, بزنس اسٹوڈنٹس, بزنس ورلڈ, بزنس ٹاک, آپ سے جنرل پبلک اور آپ کا امپلائر, آپ کے کولیگس ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بینکس جو ہیں یہ کم انڈر بزنسز, یہ انڈسٹری جو ہے بزنس کے اندر آتی ہے, بزنس ورلڈ کے اندر آتی ہے, اور اس میں آپ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں کہ آپ کو ڈفرنٹ ٹائپس آف بینک سے زیادہ پتہ ہوگا. ٹھیک, تو ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکس جو ہیں وہ آپ نالج, کس کو ویسے نالج ہے, کچھ پاسٹ نالج بھی ہے, پاسٹ اسٹڈیز میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی. اگر نہیں بھی پڑھا, جنرل کوشچن ہے ٹائپس آف بینکس. جی کوئی آئیڈیا ہے؟ جی آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, بولیں, بتائیں. ویل آپ بتا رہے ہیں کہ ڈفرنٹ نیمز لے رہے ہیں آپ بینکس کے, وہ بھی ٹھیک ہے نیمز, لیکن ٹائپس آپ نے ابھی بھی 2-3 بینکس کے نام لیے ہیں, وہ تو ڈفرنٹ نیمز آف بینکس ہیں, لیکن ان کا فنکشن سب کا آلموسٹ جو آپ نام لے رہے ان کے فنکشن ایک ہی ہیں. ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ٹائپس آف بینکس جن کے فنکشن ہی ڈفرینٹ ہیں, جن کے فنکشن ڈفرینٹ ہیں, ٹائپس آف بینکس. اوکے, سو there are various types of banks which operate in our country or in any country to meet the financial requirements of different categories of people engaged in agriculture, business, profession, etc. ہر کنٹری کے اندر ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکس ہیں. ہر کنٹری کے اندر کیا ہے؟ ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکس ہیں. The banking institution in Pakistan may be divided into various types on the basis of their functions. پاکستان بینکنگ انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف بینکر پاکستان, IBP, وہی فیمس انسٹیٹیوٹ ہے جو سب بینکس کو دیکھتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں بھی بینکس کو ڈفرنٹ کیٹیگریز دی گئی ہیں. کس طرح کہ وہ اکارڈنگ ٹو دیئر فنکشنس, ٹائپس آن دی بیسس آف دیئر فنکشنس. اب ہم آگے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے, آپ کو اور آئیڈیا ہو جائے گا یہ کیا چیزیں. اب دیکھیں نا, ایک بینک ہے اس کا نام ہے ABC, فار ایگزامپل کوئی بینک بھی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بینک میں پڑھ رہا ہوں, یہ بینک اس کا فنکشن کیا ہے, یہ کن لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتا ہے, اس کے کسٹمر کس ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ مین چیز ہے. اگر لیٹس سی آپ جاتے ہیں اس بینک کے پاس, وہ کہتے ہیں نہیں سوری ہم تو ڈفرنٹ لونس دیتے ہیں, ہم ڈفرنٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو یہ ٹائپس ہو جاتی ہیں, رائٹ. ایک انڈسٹریلسٹ ہے, ایک ایگریکلچرسٹ ہے, دونوں ایک بینک کے پاس جاتے ہیں, ایک کو سرو کیا جاتا ہے, دوسرے کو سرو نہیں کیا جاتا ہے, ایک کو سروسز دی جاتی ہیں, دوسرے کو سروسز نہیں دی جاتی ہیں. کیوں؟ وہ بینک جو ہے وہ فار ایگزامپل صرف انڈسٹریلسٹ کو دیکھ رہا ہے, جن کی انڈسٹریز ہیں, جن کی فیکٹریز ہیں, وہ ایگریکلچر کو نہیں دیکھ رہا. تو ٹائپس آف بینکس, تو یہ چیز آج ہم پڑھیں گے کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف بینکس, ویری انٹرسٹنگ, ویری وائٹل, ویری امپورٹنٹ. اوکے, ٹائپس آف بینکس بہت سی ٹائپس ہو سکتی ہیں. آپ کہیں ریسرچ کریں گے آپ کو اور ملیں گے. ہم نے اس کو تھوڑا نیرو کر کے, کنفائن کر کے 5 ٹائپس بتا رہا ہوں آپ کو. سینٹرل بینک, کمرشل بینکس, ڈیولپمنٹ بینکس, کوآپریٹو بینکس اینڈ اسپیشلائزڈ بینکس. اب آپ کے جیسا آپ نے آنسر کیا تھا نا, جب میں نے آپ سے پوچھا ٹائپ, آپ نے ڈفرنٹ نیمز لیے تھے.
اب آپ یہ جب پڑھ لیں گے جو نام آپ نے بینکس کے لیے، جو میں نے آپ سے کوشچن کیا اور آپ نے نام لیے، اب آپ بتا سکتے ہیں، پھر آپ اس پوزیشن میں آئیں گے، آپ کہیں گے یس یہ بینکس اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب آپ ان 5 ٹائپس کو ڈسکس کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، تھورلی ریسرچ کرنے کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کبھی بھی اپنے سٹی میں کہیں سے گزر رہے ہیں، کوئی بینک دیکھ رہے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں ہاں یہ بینک ان ٹائپس میں کہاں میں آتا ہے، کیا یہ سینٹرل ہے، کیا یہ کمرشل ہے، کیا یہ ڈیولپمنٹ ہے، کیا یہ کوآپریٹو ہے، کیا یہ اسپیشلائزڈ ہے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. رائٹ. سو فرسٹ ٹائپ از سینٹرل بینک. ویسے یہ جو بینکس کے ابھی ہم نے 5 ٹائپس لکھی ہوئی ہیں، سینٹرل، کمرشل، ڈیولپمنٹ، کوآپریٹو، اسپیشلائزڈ، آپ لوگوں نے سنا ہے اس کے بارے میں؟ اوکے گڈ. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سنا ہے کمرشل کے بارے میں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوآپریٹوس کے بارے میں تھوڑا بہت سنا ہے. گڈ. اوکے چلیں، ویری گڈ، بہت اچھا. اگر آپ نے تھوڑا سا ان کے بارے میں سنا ہے آج ہم پڑھیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو اور آگے لے کے جا سکتے ہیں. سینٹرل بینک، آئی تھنک لیکچر 2 میں، ایون لیکچر 1 میں بھی تھوڑا ڈسکس ہوا تھا. سینٹرل بینک، پری پارٹیشن کیا پوزیشن تھی، آفٹر پارٹیشن کیا ہوا، کیسے ہمارا سینٹرل بینک وجود میں آیا، کیا پرابلمس فیس ہوئی بینکس کو جس کی وجہ سے سینٹرل بینک ہوا. یاد ہے آپ کو؟ آپ سے جو ڈسکس کیا تھا، آپ سے کہا تھا کہ سینٹرل بینک جو یس سون آفٹر پارٹیشن پاکستان کا کوئی سینٹرل بینک نہیں تھا، تو سینٹرل بینک آف انڈیا کو کہا گیا تھا کہ 48 تک کچھ عرصہ 1 ایئر کا پیریڈ کہ آپ ہی سینٹرل بینک کے فرائض انجام دیں فار بوتھ کنٹریز، فار انڈیا اینڈ پاکستان. اور پھر ہمیں پرابلم آئیں. یس بالکل، ہمیں جو پرابلمز آئیں، سینٹرل بینک آف انڈیا جو وہ پارشل ہو گیا، اس کے جو رول تھا وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایگریمنٹ ختم کرنا پڑا اور اپنا سینٹرل بینک قائد اعظم کی ایفرٹ سے وجود میں آیا. اور ہمارا سینٹرل بینک کون سا ہے؟ گڈ، SBP، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بینک آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ہر کنٹری کا اپنا سینٹرل بینک ہوتا ہے جس سے وہ باقی بینکس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو سینٹرل بینک کہا جاتا ہے. یہ ٹائپس آف بینکس ہیں کہ سینٹرل بینک. اور سینٹرل بینک اوبیسلی اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کیپٹل میں ہونا چاہیے، کیپٹل میں ہے. اس وقت جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں، اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے. اور اس کے پروونشل آفیسز ہیں آلموسٹ ایوری پروونس، پنجاب پروونس میں، سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں، ایون آزاد کشمیر میں بھی ان کے سینٹرل بینک ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اپنے ہیڈ آفیسز ہیں. سینٹرل بینک کرتا کیا ہے؟ A bank which is entrusted with the functions of guiding and regulating the banking system of a country is known as its central bank. Entrusted with the functions of guiding and regulating. گائیڈ لائن دیتا ہے اور ان کے لیے پالیسیز، ریگولیشنز تیار کرتا ہے فار بینکنگ سسٹم کے لیے، کن کے لیے؟ جو اس کے انڈر سارے کمرشل بینکس کام کر رہے ہیں. Such a bank does not deal with the general public. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں کوئی جنرل پبلک جا کے اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلائے گا، ڈپازٹس نہیں دے گا، وہ جنرل پبلک کو ڈیل نہیں کرتا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سینٹرل بینک جس کو کہتے ہیں، بینک آف پاکستان، وہ جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے. Such a bank does not deal with the general public. It acts essentially as government's banker, maintains deposit accounts of all other banks and advances money to other banks when needed. سب بینکس جو جنرل پبلک سے پیسہ لیتے ہیں، according to the agreement with the State Bank of Pakistan, they have to deposit some percentage in the State Bank of Pakistan. They have to. So it acts essentially as a government's banker, maintain deposits accounts of all the other banks. اور جب ادر بینکس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیش شارٹ فال آتا ہے، اینڈ ایڈوانسز منی ٹو ادر بینکس وین نیڈیڈ، ان کو پھر ان کی شارٹ فال، کیش شارٹ فال کو پورا بھی کرتا ہے. تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل بینک جو ہے
جو پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رول کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ایک گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں. اس گائیڈ لائنس کو سب کمرشل بینک کو فالو کرنا ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پرمیشن کے بغیر کوئی بینک آپریٹ نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر. انہیں پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لائسنس پرمیشن لینی ہوتی ہے, اور اس کے بعد جتنے بھی بینکس ہیں اسٹیٹ بینک کی پالیسی موسٹلی سب بینکس کے لیے یونیفارم ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس بینک کے لیے پالیسی اور ہے اس کے لیے اور ہے کسی وقت نہیں. اسٹیٹ بینک ویری کلوزلی ورک ود دی اکانومسٹ, منسٹری آف فائنانس اور ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, اور ان کا بیسٹ جو انٹرسٹ ہے وہ سرو دا کنٹری, رائٹ. گورنر ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر, وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, وہ اس کو چلاتے ہیں سینٹرل بینک کو. ہیڈ آف دا سینٹرل بینک از کالڈ ان آور کنٹری گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. It provides guidelines to other banks whenever they face any problem. کسی بینک کو جب کوئی پرابلم ہوتا ہے اسٹیٹ بینک گائیڈ لائن دیتا ہے. It is therefore known as the bankers bank. بینکرز بینک ایک ہوتا ہے نا کسٹمر ہمارا, میرا آپ کو چیز آپ کا کون سا بینک ہے, اگر آپ کسی بزنس کر رہے ہیں کچھ بھی آپ کہتے ہیں میرے بینک کا نام یہ ہے, میرا بینک کا نام حبیب بینک ہے, میرے بینک کا نام الفلا بینک ہے. بینکرز کا بینک کون سا ہے؟ کوئی بینکر آپ اگر میرا الفلا بینک ہے تو میں الفلا میں اپنے پیسے جمع کراتا ہوں نا, وہاں پہ اپنا ڈپازٹ اکاؤنٹ کھولتا ہوں, کرنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہوں. بینکرز اکاؤنٹ کہاں کھولتے ہیں؟ وہ سینٹرل بینک میں, سینٹرل بینک میں اپنے پیسے رکھواتے ہیں. سو اٹ از therefore known as بینکرز بینک. اور بینکرز کو جب کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اسٹیٹ بینک سے ہیلپ لیتے ہیں, اسٹیٹ بینک سے گائیڈ لائنس لیتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اے سینٹرل بینک آف آور کنٹری. اٹ از جو ایس بی پی ہے ہیڈ آفس ان اسلام آباد از دی سینٹرل بینک آف پاکستان. آپ کو ویسے تھوڑا سا بینگ اے گڈ اسٹوڈنٹ تھوڑی سی ہسٹری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی میں I would strongly advise all of you, please do some research on this. Go and some research on State Bank of Pakistan, history of State Bank of Pakistan, governors of State Bank of Pakistan. You will find the very big names of different governors of past جو ہمیں گورنرز رہ چکے ہیں ان کے نام آپ کو سامنے آئیں گے. ان کا پروفائل دیکھیں, کس کیلیبر کے لوگ, کس ایکسپیرینس کے لوگ, کس کوالیفیکیشن کے لوگ, کس ایکسپوجر کے لوگ اس پوزیشن پہ آتے ہیں, گورنرز اینڈ ڈپٹی گورنرز اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز. سو آبویسلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جس انسٹیٹیوشن نے پورے پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کو گائیڈ لائنس دینی ہے, پورے پاکستان کی انڈسٹری کو ایک ریگولیشن, رولز اینڈ ریگولیشن پرووائڈ کرنے ہیں, ان کا لیول کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے, رائٹ. اور اگر وہاں سے کچھ چیزیں پروفیشنلی ٹھیک نہیں آ رہی تو اس کا افیکٹس, اس کے ریپیکشنز, اس کا ڈاؤن فال نیچے اگر آتا ہے تو اس سے کیا تباہی ہوتی ہے. گڈ. Central Bank advises the government on monetary and credit policies and decides on the interest rates for bank deposits and bank loans. گورنمنٹ کی جو مانیٹری پالیسی ہے اس پہ وہ ایڈوائز دیتا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کی جو کریڈٹ پالیسیز ہیں اس پہ گورنمنٹ کو ایڈوائز دیتا ہے اسٹیٹ بینک. اور سب سے بڑھ کر کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے, آپ جاتے ہیں کسی بھی بینک میں, آپ لون لیتے ہیں یا ڈپازٹس کراتے ہیں, جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ انڈیویجول کوئی بینک انٹرسٹ ریٹ نہیں ڈٹرمن کر سکتا, نہیں بنا سکتا. ایسا تو نہیں کہ آپ جائیں ایک بینک میں, حبیب بینک میں بھی جا رہے ہیں, آپ الفلا میں جا رہے ہیں, آپ سلک میں جا رہے ہیں, آپ میزان میں جا رہے ہیں, اور آپ پتہ چلا یہ انٹرسٹ ریٹ کچھ اور دے رہا ہے, وہ کچھ اور دے رہا ہے, یہ کچھ اور دے رہا ہے. نہیں, اسٹیٹ بینک ڈٹرمن کرتا ہے, اور بہت ہی سلائٹلی پوائنٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے. وہ بینکس کو اپنی ڈسکشن پہ تھوڑا سا اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز اسٹیٹ بینک ڈیسائڈز دا انٹرسٹ ریٹس آف بینک ڈپازٹس اینڈ بینک لونس. وہ کمرشل بینکس کو ایڈوائز کرتا ہے. امپورٹنٹ ہے یہ. اگر انڈیویجول بینکس کریں پھر تو اور بات ہے, لیکن یہ چیز ہے. ان ایڈیشن اٹ از آلسو ڈیٹرمن دی فورن ایکسچینج ریٹس. اب آپ بتائیں کون بتائے گا, کون سی اتھارٹی بتائے گی کہ پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کتنا ہے, روپیز
ڈچ مارک کے مقابلے میں کتنا ہے, روپیز پاؤنڈ اسٹرلنگ کے اگینسٹ کتنا ہے, ٹھیک ہے, روپیز جو ہے دینار یا ریال کے مقابلے میں کیا ہے. ہو از دا الٹیمیٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ دس. ہر کنٹری میں ہے یہ سسٹم. سو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فرائض میں, اس کی رسپانسبلٹیز میں, اس کی اوبلیگیشن میں ایک یہ امپورٹنٹ رول ہے کہ ڈیٹرمن دا فارن ایکسچینج ریٹ. ڈیلی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, امپورٹس ہو رہی ہے, ایکسپورٹس ہو رہی ہے, انٹرنل لوگوں کو پیسے چاہیے, تو آپ پیسے لے کے جاتے ہیں تو بینک آپ کو ریٹ دیتا ہے نا. کون سا بینک؟ کوئی سا بھی کمرشل بینک. آپ اسٹیٹ بینک میں تو نہیں جائیں گے ڈالر لینے کے لیے, آپ باہر جائیں گے, آپ مارکیٹ میں جائیں گے یا پھر آپ بینک میں جائیں گے روپے لے کے آپ نے ڈالر بائی کرنے, تو جو ریٹ لکھا ہوتا ہے وہ ریٹ کون دیتا ہے؟ ایوری ڈے ریٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. ایوری ڈے ریٹ ڈفرنٹ ہو یا نہ ہو, ایوری ڈے کا ریٹ کون دیتا ہے؟ اسٹیٹ بینک. کہ آج کا ریٹ یہ آج کا, اور وہ ریٹ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں یہ الگ چیز ہے کہ ہاؤ فارن ایکسچینج ریٹس آر ڈٹرمنڈ. انٹرسٹنگ. تو یہ فارن ایکسچینج ایف ایکس آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آگے بروکرز بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کو پیچھے اسٹیٹ بینک لے کے آتا ہے کہ یہ ریٹ ہے بھائی آج کا. اس ریٹ کے اندر بڑا مائنر فلکچویشن وہ آپس میں کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے اتھارٹی میں ہے کہ ہم یہ 2 پیسے 4 پیسے 5 پیسے 10 پیسہ 20 پیسہ اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 1 روپیز آپ بہت کم. آپ دیکھیں گے, ریسرچ کریں نا, آپ جائیں مارکیٹ میں, بروکر کے پاس جائیں, بینک سے پاس جائیں, بینک کے ریٹس پڑھیں. آج کل ویسے ہی بینک 7 بنے ہوئے, ایک بینک میں نکلے دوسرے بینک میں جائیں, بینک میں ریٹ دیکھیں کہ یار یہ میں ڈالر کا ریٹ دیکھ رہا ہوں, یہاں پہ میزان میں یہ, الفلا میں یہ, ٹھیک ہے نا, یو بی ایل میں یہ, اے بی ایل میں یہ, تو آپ دیکھیں گے چینج ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہے چینج 2 4 5 پیسے کی, پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ ریٹ ان کے اختیار میں نہیں ہے, ان کی پاور میں نہیں ہے, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریٹ دیتا ہے. Another important function of the central bank is issues of currency notes and regulations of their circulation in the country by different methods. یہ جو روپے آپ دیکھتے ہیں, کرنسی کون پرنٹ کرتا ہے؟ کرنسی پرنٹ کرنے کی اتھارٹی صرف اور صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے, سینٹرل بینک آف پاکستان کے پاس, بینک آف پاکستان which is called اسٹیٹ بینک آف پاکستان. Although you get this kind of currency from commercial bank when you withdraw your salaries, when you go there, but وہ کرنسی آتی کہاں سے؟ کرنسی صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرنٹ کرتا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, سینٹرل بینک آف پاکستان کے فنکشنز کیا ہیں, ان کی اتھارٹی کیا ہے, پاور کیا ہے. کوئی بینک, کوئی کمرشل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گائیڈ لائنز اور ریگولیشنز کو اوور رول نہیں کر سکتا. مانیٹری پالیسی پہ اسٹیٹ بینک ایڈوائس دے رہا ہے, کریڈٹ پالیسی پہ گورنمنٹ کو اسٹیٹ بینک ایڈوائس دے رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ ڈٹرمن کرنے میں اسٹیٹ بینک کا رول ہے, فارن کرنسی ایکسچینج کو ڈٹرمن کرنے کا اسٹیٹ بینک کا رول ہے, کرنسی پرنٹ کرنے میں اسٹیٹ بینک کا رول ہے. تو آپ دیکھیں اوور آل اوپر اسٹیٹ بینک اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے یا اس کو چلا رہا ہے. رائٹ. تو یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے بریف ٹچ دیا ہے. موسٹ پرابلی اگلے لیکچرز میں جب کہیں ٹچ آئے گا سینٹرل بینک کا, ہم اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو سو فار آپ کو پتہ چلا, اگر آپ پریویس لیکچرز دیکھیں گے سینٹرل بینک آف پاکستان کی کیا ہسٹری تھی, 1947 سے پہلے کون سا سینٹرل بینک تھا, 47 کے بعد سینٹرل بینک کیا ہوا, کیسے اپڈیٹس ہوئے, مین رول سینٹرل بینک کا کیا ہے. رائٹ. تو اب آتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف بینک. فرسٹ ٹائپ آپ نے پڑھی کون سی؟ سینٹرل بینک. سیکنڈ آ گئی کمرشل بینکس. سو کیا ہوتے ہیں کمرشل بینکس؟ یس آپ نے جو نام لیے تھے دوبارہ لیں وہ نام جب میں نے آپ سے پوچھا تھا. ٹائپس آف بینکس آپ نے کچھ بینکس, ہاں جی یہ سارے آپ نے جو نام لیے نا وہ کمرشل بینکس. اب جب آپ کمرشل بینکس پڑھیں گے تو آپ کو ڈفرینس پتہ چلے گا کہ سینٹرل بینک کیا ڈفرینس ہے اور کمرشل بینک. اب لیٹس سی جیسے آپ نے ابھی سینٹرل بینک ہم نے پڑھا ہے, آپ جسٹ وی ڈسکس دس. آپ لاہور جاتے ہیں, مال روڈ سے گزریں, آپ وہاں پہ پڑھتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان. آپ نے پڑھا ہوا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سینٹرل بینک آف پاکستان کہا جاتا ہے. یہ لوکل جنرل پبلک کو ڈیل نہیں کرتا. وہاں پہ ڈپازٹس ہو, یہ اکاؤنٹس نہیں ہوں گے, مائٹ بھی ان کے اپنے امپلائیز کے اکاؤنٹس وہاں پہ ہوں, لیکن جنرل پبلک وہاں پہ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی, بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتی. تو آپ کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہاں پہ تو رش نہیں نظر آتا, یہاں پہ لوگ گیٹ ہے اور اپنی گاڑیاں جاتی ہیں, جو بینکرز اندر کام کر رہے ہیں, جو امپلائیز ہیں وہ کام ہو رہا ہے.
اور ایز بینک تھوڑا اس کی پوزیشن اس کی اسٹرکچر بھی ڈفرینٹ ہی ہوگا. ایز کمپیئر اس کے سامنے ایک بینک ہے یو بی ایل کھلا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں, بل جمع کرا رہے ہیں, پیسے جمع کرا رہے ہیں, تو آپ کے ہاں یہ سینٹرل بینک ہے, اس کے فنکشنز اور ہیں. یو بی ایل میں رش ہے, یو بی ایل میں آج یہ کمرشل بینک ہے. اور کمرشل بینک کیا ہوتے ہیں, لیٹس سی. Commercial banks are banking institutions that accept deposits. What? They accept deposits and grant short-term loans and advance. آپ کہہ سکتے ہیں نا بالکل خلاصہ ہے کمرشل بینک کیا ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں that and grant and advances to their customers. Give medium and long-term business, long-term, short-term. Nowadays, banks are also provide بینکنگ سیکٹر میں نیو پروڈکٹس, نئی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اب یہ ہے نا, اس کو مارگیج کہتے ہیں. چیز ہے کہ ڈیولپ آپ کے پیسے نہیں ہے, کوئی بات 5% ڈپازٹ دیتے ہیں, آپ سمجھ لیں آپ رینٹ دے رہے ہیں 5 years 15 years وٹ ایور. کمرشل بینک یہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اب کمرشل بینک سے اندر بھی 3 سیکٹرز, ایک فارن بینکس, ایک ہے فورن کمرشل فنکشنز. میں نے آپ کو بتایا کہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ اور شارٹ ٹرم لانگ اس کے لیے ڈفرینٹ لونز وغیرہ دیں, جو مطلب گورنمنٹ سیکٹر بینکس اور کمرشل بینکس بھی ہیں. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کمرشل بینک کون سے ہوں گے, پرائیویٹ گورنمنٹ کے کون سے ہیں کہ فرسٹ کے بعد ایک کمرشل بینکس کھولے. گڈ گڈ. آپ پبلک سیکٹر بینکس وہ بینکس جو پبلک سے ان کو لونز ان کو ان میں میجورٹی آف شیئر ایس بی بی کا اس کو کہیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا ہے, گورنمنٹ اٹ سیلف پاکستان, یو بی ایل, ایچ, یہ کون سے بینکس ہیں, یہ کمرشل گورنمنٹ کے بینک ہیں. کیا بینک ہے, کمرشل بینک ہے نا, لون دے رہا ہے. لیکن اندر حبیب بینک لیٹر سے سرچ کریں بی ایل یا یو بی ایل, اے بی ایل ایڈورٹائز کیا گیا, لیکن 50 یا 51% یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان دس بینک گورنمنٹ بینک, اس میں میجورٹی اسٹیک ہولڈر ہے, اس میں بھی موسٹ گورنمنٹ کا, باقی امپلائی. ایچ بی ایل کے بارے میں یہ نیوز اب کم ہوا, لیکن 51 اور 49 جو ہے کے لیے اے بی ایل یہ وہ بینکس ہے. لیکن انڈر کدھر آتے ہیں, گڈ پرائیویٹ سیکٹر میں ان میجورٹی آف دیئر پرائیویٹ انڈیویجولس. کس کے پاس ہے, گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, ہوگا بھی 20% 40%, بٹ 51 ٹو ابو پرائیویٹ انڈیویجول کے پاس ہوگی. اس کالڈ پرائیویٹ سیکٹر بینک. سیکٹر میں کمپنیز ود یہ کمپنیز کے طور پر ایگزامپلز آپ بینک, سیل بینک, سنہری بینک, ڈفرنٹ بینک سب آ گئے. اب تو آپ پاکستان گھوما ہے 2000 بینکنگ سیکٹر میں بھی, اور لیٹ 90s ہوئی ہے ان کی بینکنگ انڈسٹری میں کافی سیکٹر میں بینکس انٹروڈیوس ہوئے ہیں. میں نام آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, بینک الفلا. اگر آپ ریسرچ کریں آئی تھنک 1999 سے ایئر سے پہلے ان میں سے کوئی بینک نہیں ہوگا. بینک الفلا بھی 99 کے بعد بینک الفلا بینکس ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ایک تو پہلے ڈفرنس پایا جا گیا ہے. پھر کمرشل بینک میں آپ نے دیکھا پبلک سیکٹر بینک, نیشنل بینک آپ کے سامنے سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. اب آپ آ جائیں فورن بینک کے بینکس, کمرشل بینکس بڑے بڑے لانچز ہیں, کچھ کی انفارچونیٹلی انٹرنل رسک فیکٹ. لیکن فورن بینکس فورن کنٹریز اپنی برانچز کھولتے ہیں اور آپ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ اپنے ڈپازٹ. انگلینڈ بینک ہے وہ برانچ کھول بعد میں پشاور میں, آپ ہمارے بینک میں آ کے اوپن کر سکتے ہیں. بینک ہوا وہ پاکستان کا بینک تو نہیں, انگلینڈ کا بینک یہاں کھول, سعودیہ کا بینک کھول رہا ہے. تو کس کے انڈر آئیں گے, وہ کس کی اڈاپٹ کریں گے, جو اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے فارن ود فارن کنٹری بٹ آپریٹ کنٹری. ہیڈ کوارٹر کہاں رجسٹر باکلیز ہے, اس کا ہیڈ کوارٹر انگلینڈ کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہوگا کہیں پہ. اسی طرح ان کا رہے ہمارے ملک میں کارپوریشن ایچ ایس بی سی کوائٹ فیمس کی برانچز تھیں. آئی ایم ویری مچ شیور ابھی بھی ان کی برانچز ہیں. بعد میں امریکن اگین از ویری فیمس بینک, چارٹرڈ بینک, امریکہ کا ایچ ایس بی شگائی بینک ہے, جو ہم میں اپنی برانچز رکھتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ فورن سے, لیکن وہ ہمیں یہاں کسی ڈالر میں جائے, کسی نے ایچ ایس بی سی بھی کھولتا ہے, باقی چارٹر, یہ سب فورن بینکس آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کے یہ اکاؤنٹس کو
فیسلٹی دیتے ہیں ڈپازٹس کی کمرشل بینکس میں آئیں گے. گڈ. ڈیولپمنٹ بینکس ٹائپس ہیں جو آپ کو ڈسکس سینٹرل بینک وی ڈسکس کمرشل بینک دیز ٹو. The third type we will discuss commercial میں ہم نے 2 types پڑھی 3 types in fact private and foreign. ذہن میں رکھیں پبلک میں نیشنل بینک دان الفلا سنگھ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ گڈ سٹی ایچ ایس بی سی ویری گڈ. نمبر 3 ڈیولپمنٹ بینک. ڈیولپمنٹ بینکس کیا ہوتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ تھوڑا بہت بزنس آف ٹرم لانگ ٹرم کیپیٹل فار دی ضائع کرتے ہیں. مشینری چاہیے اینڈ اکوپمنٹ فار اور ایکسپینشن اینڈ ماڈرن. یاد رکھیں کرتے ہیں آپ کمپنی کتنی ہمیشہ کبھی کیش پڑتی رہتی ہے کہ آپ اکوٹی سے کیش پوری کریں. سو کمپنیز آلویز کانٹیکٹ اینڈ ریلیشن بینکس اتھارٹی ہے ایک ایسا آپ کا پارٹنر ہے جو کسی بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم پہ نہیں ہوتے لیکن آپ نے ویری امپورٹنٹ کوئی نیو مشینری خریدنے کی یہ چیز لینی پڑ گئی ہے وہ نہیں تھا آپ ڈیز کے بعد فیو منتھس کے بعد آپ نے لینا ہے تو آپ پھر وہ انسٹیٹیوشن جو کون سا بینک ہے جو ہماری سچ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ بینکس. ایگزامپل ہے اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن ادارہ ہے رہا ہے SBFC بزنس فائنانس کارپوریشن ویری ناؤ سمامی اس میں تو تھا ہی پروونشل کا تک بزنس انٹرپرائزز ہیں ان کو اسی طرح ایک ادارہ ہے یہ بھی اور یہ اسمال بزنس ڈیولپمنٹ بینکس ہم اس لیے کہتے ہیں. اب دیکھیں آتے ہیں یہ آپ کے سینٹرل بینک تو سینٹرل بینک تو کمرشل بینکس میں EFC آپ کا اکاؤنٹ نہیں لیتا آپ کے رکھ کے چیک بک لونس اس طرح یہ پرٹیکولر اور وہ ڈیولپمنٹ ہو کنٹری میں ایکسپینشن لوگ بزنس کی طرف جائیں لوگ امپلائمنٹ کے اوپر جائیں. SME پیکیک اس سے پہلے ایک اور بھی تھا اور پھر مطلب وہ شارٹ ٹرم کے لیے تھا آتی ہیں جپس کے نام سے تھا اور اس طرح صرف ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے انڈسٹری کو بوم دینے کے لیے ٹریڈ کرنے کے لیے تو ڈیولپمنٹ بینکس یہ ڈفرینس فیل ہو گیا. اب 3 بینک ہے ایک تو کمرشل بینک آپ کو پتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے کھولا گیا نہیں ہے یہ کمرشل نہیں رائٹ. کوآپریٹو بینکس who has heard this گڈ کوئی ایک سوسائٹی بنائی جاتی ہے سنگ. اچھا چلیں دیکھتے ہیں پیپل who come jointly serve come together to jointly serve often form a cooperative societies act. People who together they common cooperative society under the cooperative کچھ لوگ ہوتے ہیں مل کر آپ اس کو مل کر اور ان کا پرپس ایک ہے انڈر کوآپریٹو تو کوآپریٹو کہ آپ سوسائٹی ہوتے ہیں تو وہ اس لون چاہیے سینٹرل بینک لون دے گا. اس طرح کی سوسائٹیز کے تحت اس طرح کے بزنس تحت گروپ بنتا ہے سوسائٹی ایز اے سوسائٹی تحت کوآپریٹو سوسائٹی ان کو لونز اور بینکنگ پرووائڈ کرتے ہیں کریڈٹ فیسلٹی ایڈوائز وہ کوآپریٹو بینکس ہوتے ہیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کوآپریٹو بینک. کوآپریٹو سوسائٹی انگیج when a cooperative society in banking business when is itself in called a cooperative society. ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ چلا کہ کوآپریٹو بینک ایز اے سوسائٹی انڈر دی اوور کوآپریٹو سوسائٹیز آف دس آپ پہلے ایک سوسائٹی بناتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا اور اس بزنس کو آپ پیپل جو ہیں وہ چلے ہم 5 مل کے اس کو پارٹنرشپ آپ اس سوسائٹی رجسٹر کرتے رجسٹرار کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں وہ رجسٹرار سوسائٹی کو رجسٹر کرتا ہے اس کا پر جب آپ کی سوسائٹی رجسٹرار آفس رجسٹر ہو جاتی ہے جو کوآپریٹو بینکس ہیں آپ اگر کہ جی ہم یہ 5 ہم یہ بزنس کر رہے ہیں یا اس کی مشینری کے لیے چاہیے وہ آپ کو ضرور فیسلٹائز کریں گے کہ آپ اپنی اس سوسائٹی رجسٹرار آفس میں رجسٹر چیک کریں گے آپ کے اور اس کے بعد آپ کو رجسٹر کریں گے. جو بینک ہے وہ اپنی دے گا دے آپریٹنگ ان اوور کنٹری. دیکھیں یہ آتے ہیں پروونسز اگر آپ لوگ دیکھیں مال روڈ پہ دیکھیں پروونشیل کوآپریٹو ایگزسٹ کرتا ہے. پروونشیل کوآپریٹو بینک وہ سوسائٹی کی شکل میں کر رہے ہیں وہ جا کے رجسٹرار آپ کو اور پھر اس بینک میں جس کا نام پروونشیل کوآپریٹو اسی طرح بینک ہے اسی طرح امپلائیز بینک ہے اسی طرح KPK پروونشیل کشمیر میں
تو یہ کوآپریٹو بینک سوسائٹیز کو لون دیتے ہیں ان کو ہیڈ کون کر سینٹرل بینک اٹ یوز ٹو بی سیپریٹیوز فیڈرل بینک اسلام آباد میں ہے ان کا ہیڈ آفس پاکستان کے پروونشل جو کوآپریٹر ہے پاکستان ہے وہ گائیڈ اوپر ہے وہ سب بینکس کو ڈیولپمنٹ بینک ہے ان کی گائیڈ لائن سینٹرل بینک ہی دے رہا ہوتا ہے ویری مچ شیور آپ کو کلیئر ہوگا کوآپریٹو بینک کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے سوسائٹی بنائی آپ کے کوآپریٹو بینک ہیں لون دیں گے کوآپریٹو لون نہیں دیں گے کوآپریٹو بینک کسی ہاں کوئی ایسے لیکن سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں ہم نے بزنس سٹارٹ کیا ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں پھر ایز اے کمرشلائزڈ بینکس ابھی تک ٹائپس آف بینکس میں کیا ڈسکس کیا گڈ سینٹرل بینک انڈر کمرشل بینک 3 ٹائپس ان فیکٹ پبلک جس کو گورنمنٹ کہتے ہیں پرائیویٹ کمرشل بینک اینڈ وی ڈسکس گڈ یہ کوآپریٹو بینکس وغیرہ جو not we discuss development banks discuss central bank commercial then we discuss corporate we are discussing now so I believe you you are understanding the things سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈفرنٹ بینک کے کیا فنکشن ہے اور یہ ڈیولپمنٹ بینکس ہیں ان کے کیا فنکشن ہے now special any idea specialize good کہ کسی ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی تو آپ مطلب کہ آپ رائٹ ڈائریکٹ ٹھیک ہے the special in some specific industry some specific they cater and provide for setting up the business انہیں کو کہتے ہیں جو specific industry specific area گورنمنٹ آئی محترمہ وومنس بینک وہ اسپیشلائز تھا اوپن اکاؤنٹ ان دا وومن سارا اسٹاف وومن کا اسپیشلائز تھا نا کہ صرف اس طرح کے لوگوں کو ڈیل کر رہا ہے فیمیل کو کر رہا ہے کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کو ایک پرٹیکولر گروپ کو اگر ڈیل کر رہا ہے اس ایگزامپل یہ تھی ایگزامپلس پاکستان ویری فیمس بینک ان پاکستان انڈسٹریل اٹ پرووائڈز لون ایزی ٹرمز کہہ تو رہے ٹو اسٹیبلش اے لارج اب آپ آئی نہیں کہیں گے میں ایک پرچو یا میں چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں مجھے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان اسی کو ڈیل کرے گا جو انڈسٹری کو ملز چلا رہے ہیں شوگر اور ٹیکسٹائل ملز ہیں بڑی فلور ملز لگا رہے ہیں ان کو ڈیل لارج اسکیل آلسو فائنانس ماڈرنائزیشن انڈسٹریل یونٹس ٹیکنالوجی اینڈ مارکیٹ لارج کوئی چینج آتا ہے مشینری نہیں لینی پڑتی کچھ بھی فائدہ آ رہا ہے جس کی طرف آتے ہیں فائنینشیل پرابلم لون لینے کے لیے ایٹ ایم اینڈ فوکس فائنانس اینڈ ڈیولپ پروموٹ کرنا لارج اسکیل انڈسٹری اٹس ایم اینڈ فوکس ڈیولپ لارج اسکیل انڈسٹری اس کو بھی ضرور اگر آپ ٹچ کریں دیکھیں جا کے این پی کہ کیا پی پی کا کیا رول ہے کوائٹ فیمس ایئرز میں بھی اس کی پرفارمنس تک مجھے نالج 90s لیٹ 90s میں کافی انڈسٹریلسٹ بینیفٹ لے رہے تھے نام سنا ہوگا ایگریکلچر اے ڈی بی پی نام سے دیکھیں پچھلا انڈسٹری کو دس اسپیشلائزڈ بینک یہ کون سا ہے ڈیولپمنٹ بینک جس کو بینک آف پاکستان زرعی قرضے اس کو جو قرضے ملتے ہیں اب اس بینک میں جا شوگر مل بنا رہے ہیں فلور مل بنا رہے ہیں کسانوں کے لیے ان کی زمین کے لیے ان کے ٹریکٹر کے کوئی فارم بنانے کے لیے کچھ بھی ہے وہ فارم اٹ از اے سینٹرل بینک فار فائنینسنگ ایگریکلچر اٹ از اے سب سے بڑا بینک ہے ایگریکلچر اینڈ رورل سیکٹر پرووائڈز کریڈٹ ٹو دوز ایگریکلچر اور ادر ایکٹیویٹی اینڈ فشنگ بزنس ایگریکلچر سے ریلیونٹ ہیں جو کرتے ہیں قرضے دیتا ہے ایگریکلچر اس کی بہت سی ہیڈ آفس کا جو ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کا ہیڈ آفس برانچز آفیسز آفس صاحب میں آپ کو نظر آئیں گے یہ پڑھنے کے بعد اگر آپ لکھا ہوا زرعی ترقیاتی بینک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان آپ کہیں گے ہم نے پڑھا ہوا ٹائپس آف بینک آبویسلی دس ناٹ سینٹرل ڈیولپمنٹ یہ اسپیشلائز بینک دیتا ہے اگر کسی کو زمین ہے اور وہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ میں ٹریکٹر لے لوں نکالوں میں کرنے کے لیے مجھے پیسے نہیں ہیں پھر تو وہ
کہاں جائیں گے وہ اس ایگریکلچر ایسیس کرتا ہے ایون مشین ایگریکلچرس کو. تو اسی طرح آئی ڈی پی بھی تھا اسپیشل. اٹ پرووائڈز بوتھ تھرو ریجنل اے ڈی بی پی شارٹ ٹرم لانگ تھرو ریجنل آفیسز. فیصل آباد سے ہیں, گجرانوالہ سے, کوئٹہ سے ہیں,
کشمیر سے, آزاد کشمیر سے, آپ کو اس بینک کی برانچز ضرور ملیں گی ڈیفینیٹلی. آپ اس کو ریسرچ کر کے دیکھ لیں. جو مین اتنا تو مجھے بھی آئیڈیا کہ نالج ہے اس بینک کے بارے میں کہ اس کے ڈویژن لیول پہ تو آفیسز ہیں. ڈویژن لیول پہ آپ کوئی ڈویژن اٹھا کے دیکھ لیں. فار ایگزامپل حیدرآباد ڈویژن دیکھ لیں, فیصل آباد ڈویژن دیکھ لیں, ایبٹ آباد ڈویژن دیکھ لیں, کوئٹہ ڈویژن دیکھ لیں. تو یہ ان کی برانچز وہاں پہ ریجنل لیول پہ ضرور ہیں. اور یہ ویری اولڈ بینک, آئی ووڈ سے مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن یہ بینک 70s کی دہائی میں چل رہا تھا. 1970-75 اس وقت کا چل رہا. اور بڑا اس بینک کا بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں ایگریکلچر کی ایکسپورٹ کو بوم کرنے میں. بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. It provides financial assistance especially to cooperative credits in field of agricultural, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts and allied economic activities in rural areas. So جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کا سب سے بڑا ایگریکلچر بینک ہے. اس کے ساتھ اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس کا بڑا رول ہے پاکستان میں ایگریکلچر پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کا. اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کبھی کوئی اتنی کلٹیویشن اور اتنی پروڈکشن ایگریکلچر پروڈکشن دیکھنے میں نہیں آئی تھی جتنی اس بینکس نے وہاں پہ لوننگ کر کے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایک چیز حاصل کی ہے. تو یہ اسپیشلائز بینکس میں آ جاتا ہے جیسے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان بھی تھا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹوڈے وی ڈسکس ٹائپس آف بینکس. ٹھیک ہے, ٹائپس آف بینکس. تو ٹائپس آف بینکس اب ہم نے ڈسکس کیا ہے, ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ویری انٹرسٹنگ ہے. میں نے آپ کو کوشش کی کہ جو 5 مین ٹائپس ہیں ان تک لایا جائے. ہم نے یہ ٹائپس جو ہیں ڈسکس کی ہیں. ہم نے سینٹرل بینک کو ڈسکس کیا. Did we? Yes, good. ہم نے کمرشل بینک کو ڈسکس کیا. We discussed development banks, we discussed cooperative banks, and lastly we discussed specialized banks. اب آپ کا ہوم ورک یہ بنتا ہے کہ آپ ان 5 جو ٹائپس ہیں ان ٹائپ کو تھوڑا اپنے طور پہ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, آپ تھرو بکس دیکھیں, ڈفرینٹ آرٹیکلس دیکھیں, انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں, تھوڑا اپنا نالج اور انہانس کریں, تھوڑی اپنی ورکنگ کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہاؤ دیز بینکس آر ڈفرینٹ ان فنکشننگ. اوبیسلی دے آر ڈفرینٹ ان فنکشننگ. سینٹرل بینک کا اپنا فنکشن ہے, کمرشل بینک کا اپنا فنکشن ہے, ڈیولپمنٹ بینک کا اپنا فنکشن ہے, کوآپریٹو بینک کا اپنا فنکشن ہے اور اسپیشلائزڈ بینک کا اپنا فنکشن ہے. آپ تھوڑے پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کے فنکشنز کیسے ڈفرینٹ ہیں. جب آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی پھر آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو بینکنگ انڈسٹری کے بارے میں اور زیادہ انفارمیشن لینے میں انٹرسٹ پیدا ہوگا. تو اس میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ جب آپ اس میں ریسرچ کریں گے اس کے بعد آپ اس میں شیئر کریں. ٹھیک ہے, میں اگر آپ کو کوئی بینک بتاؤں کہ یہ بینک ہے, آپ کہیں جی ہم نے پڑھا ہوا ہے, یہ کمرشل میں آتا ہے, نہیں یہ ڈیولپمنٹ بینک ہے, یہ اسپیشلائز بینک ہے, یہ سینٹرل ہے جی, اور یہ کمرشل ہے. کمرشل کے اندر بھی ٹائپ ہیں, یہ پرائیویٹ کمرشل نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کمرشل ہے, یہ فارن کمرشل ہے. اس طرح کا نالج, اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو تو آپ آگے چیزوں کو اور آسانی سے انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بیس آپ کی اسٹرانگ کروں. میں بالکل بیسک اسٹف سے لے کے چیز کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. آئی کوڈ ہیو اسٹارٹیڈ تھرو اپر لیولس, لیکن میں ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں نہیں, ہو سکتا ہے کلاس میں کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوں جنہوں نے پریویسلی ان چیزوں کو ٹچ ہی نہ کیا ہو, پاسٹ اسٹڈیز میں انہوں نے نہ پڑھا ہو. میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ کا پری ریکویزٹ نالج اس سبجیکٹ میں بہت زیادہ نہیں ہے, بس منیمم لیول پہ, اور سم ٹائم ہے ہی نہیں ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے میں اس چیز کو بھی لے کے چلوں اور پھر آپ کو اس لیول پہ بھی لے کے آؤں جو آپ کا لیول ہونا چاہیے. تو آپ کی طرف سے کوآپریشن یہ ضروری ہے, آپ کی طرف سے کوآپریشن بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور آپ مجھے جو ہوم ورک ہو جب میں آ کے آپ سے ریکیپ کرتا ہوں
لیٹس سی انشاءاللہ جب لیکچر 5 میں ہم آئیں گے, میں لیکچر 4 آپ سے ریکیپ کروں گا, تو آپ کو چیزیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو چیزیں آئیں گی تو آپ نے پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو آئیں گے نا, جہاں ریویژن کر کے آئیں گے, جہاں ڈسکس کر کے آئیں گے, کچھ ریسرچ کر کے آئیں گے, کچھ ہوم ورک کر کے آئیں گے تو آپ کو آئے گا. ادروائز آپ نے لیکچر سنا بند کر دیا اور نیکسٹ لیکچر میں آ کے بیٹھ کے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی لیکن اس طرح نہیں آئیں گی جس طرح آپ کو آنی چاہیے تھی. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پلیز آفٹر دس لیکچر جب آپ کو ٹائم ملے, اور ٹائم ملتا ہے بندے کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, تو آپ کو چیزیں آئیں گی. اوکے, سو دس از almost all from my side today. We discussed types of banks, and I hope you must have enjoyed this class, and I will inshallah meet you in our next class. Allah Hafiz.